کیا آپ سب جانتے ہیں یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ بے تحاشا ظلم ہوا لیکن آج تک انہیں انصاف نہ مل سکا۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تب تو ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں، کچھ ہفتے، کچھ ماہ یا کچھ سالوں تک، اور اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جب پہلی بار ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا، اگر تبھی انصاف دے دیا جاتا، تبھی چونک پر لٹکا کر پھانسی دی جاتی اور اتار کر اتنی گولیاں ماری جاتی کہ انسان عبرت حاصل کرتا اور دوبارہ کبھی بھی کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا، تو شاید آج ان میں سے کتنی لڑکیاں ہمارے بیچ زندہ ہوتی، کوئی ڈاکٹر ہوتی، کوئی پائلٹ ہوتی۔ ان سب کے اپنے ڈریمز تھے جنہیں بھی انہیں پورا کرنا تھا۔ وہ کسی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی جنہیں ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس بدلتے ہوئے دور میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ آئیے اب اسی اصل پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک ماں یا باپ ہیں تو سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، آپ کی بیٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی امانت ہے۔ اور امانت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے ہر وقت ڈرا کر رکھیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہوشیار رہیں۔ آج کا دور وہ نہیں رہا جہاں ہم ہر شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں یہ تو اپنا ہی ہے، کزن ہے، یہ تو فیملی کا بندہ ہے، اس کے پاس تھوڑی دیر رہ لے گی، کیا ہوگا؟ لیکن پیرنٹس، صرف اسی لیے کہ کوئی اپنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو اس کی نگرانی کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ اگر بیٹی چھوٹی ہے تو اسے کسی بھی شخص کے پاس اکیلی سپرویژن کے بغیر نہ چھوڑیں، چاہے وہ ریلیٹو ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور بات، چھوٹی بیٹی کو کسی کی گود میں بٹھانا یا کسی کے ساتھ اکیلا بھیجنا، اگر وہ خود کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کی ڈسکمفرٹ کو اگنور مت کریں، اسے فورس کرنے کے بجائے اس کی بات سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے اکثر وہ چیز محسوس کر لیتے ہیں جو ہم بڑے اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر بیٹی کسی شخص کے پاس جانے سے کترائے، کسی پارٹیکولر جگہ جانے سے منع کرے یا اچانک کسی انسان سے انکمفرٹیبل نظر آئے تو فوراً یہ مت کہیے، ارے نہیں بیٹا وہ تو اپنا ہے، پہلے پوچھئے کیا ہوا بیٹا، اور پھر اس کی بات سنیے۔ اسی طرح بیٹی کو چھوٹی عمر سے یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر کوئی سچویشن اسے عجیب لگے وہ نو کہہ سکتی ہے اور فوراً ماں یا باپ کو بتا سکتی ہے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں مجھے کوئی پریشان کرے گا تو میرے ماں باپ میرے خلاف نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور پیرنٹس، صرف گھر کے اندر ہی حفاظت کافی نہیں۔ جب بیٹی سکول جاتی ہے، ٹیوشن جاتی ہے، کسی فرینڈس کے گھر جاتی ہے یا باہر کسی کام سے نکلتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئی، کس کے ساتھ ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ یہ اس کی آزادی چھیننا نہیں، یہ رسپانسیبل پیرنٹنگ ہے۔ اور آج کے دور میں ایک اور دنیا ہے جہاں پیرنٹس کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا ہوگا، آن لائن دنیا۔ کیونکہ کبھی خطرہ سامنے کھڑا ہوا انسان نہیں ہوتا، کبھی وہ ایک ان نون پروفائل کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ آن لائن کسی انجان شخص پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا، پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرنی، اور اگر کوئی کنورزیشن انکمفرٹیبل ہو تو چپ نہیں رہنا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ کی بیٹی کبھی آپ کے پاس آ کر کہے، ماما پاپا مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے، تو اس وقت اپنا فون سائڈ پر رکھ دینا، اس کی طرف دیکھنا اور کہنا، ہاں بیٹا بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ صرف ایک بات نہیں بتا رہی ہو، وہ آپ پر اپنا پورا بھروسہ رکھ رہی ہو، اور اگر ہم اس وقت اس بھروسے کو توڑ دیں تو کل وہ اپنی مشکل بات کسی اور سے کہنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی حفاظت صرف دروازہ لاک کرنے کا کام نہیں، انہیں سمجھانا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کے آس پاس کے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ان کا گھر دنیا کی سب سے سیف جگہ ہے۔ کیونکہ جس دن ایک بیٹی کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے ماں باپ میری بات سمجھیں گے، مجھے بلیم نہیں کریں گے اور ضرورت پر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس دن آپ نے صرف اس کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اسے اپنی حفاظت کرنا بھی سکھا دی۔